لال حویلی میری لاش پہ خالی ہو گئی. میرا نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے. میری جو زندگی کی خواہشیں تھیں اس میں یہ شامل تھا کہ ایک دن میں اس کو خریدوں. راولپنڈی کی سیگل حویلی جہاں رات کے اندھیروں میں مشہور رقاصہ بدھا بائی کے حسن و جمال کے مدح سراو کی محفلیں سجتی تھی، بعد میں لال حویلی بن گئی ہے جہاں دہائیوں سے سیاسی شطرنج کی بساتیں سجتی چلی آ رہی ہیں. میں بچہ تھا، یہاں سے گزرتا تھا، اور بدھو بائی جو کہ ڈانسر تھی، جو کہ اسی 3 مرلے کی ملکیت میں تھی، تو وہ چین سموکر تھی میری طرح اور ود گرے ہیئرز. تو وہ جب میں اسکول سے آتا تھا تو میرے لیے انتظار کرتی تھی، وہ ڈبیاں خالی پھینکتی تھی، اس سے میں یہ دوسری ڈبیاں خرید کے اس کے بدمادل میں ملتی تھی. لال حویلی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کا مستقل سیاسی قلعہ ہے. شیخ رشید کہتے ہیں ان کا لال حویلی سے رشتہ روح اور جسم کا ہے. لال حویلی میری لاش پہ خالی ہو گئی. میرا نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے. میں یہاں چائلڈ لیبر بھی تھا، پھر میں یہاں کتابیں بھی بیچا کرتا تھا اس حویلی کے نیچے. اور مجھے میری جو زندگی کی خواہشیں تھیں اس میں یہ شامل تھا کہ ایک دن میں اس کو خریدوں. لال حویلی کے در و دیوار ملکی سیاست کے تلخ و شیریں کے رازدار ہیں. الطاف حسین نے یہاں خطاب کیا، نصر اللہ صاحب نے، عمران خان نے، نواز شریف، پاکستان کے تمام چوٹی کے سیاستدان یہاں اس کی بالکونی سے خطاب کر چکے ہیں. شیخ رشید کی لال حویلی قانون کی آنکھ میں ہمیشہ سے ہی کٹکتی رہی ہے. محکمہ اوقاف پنجاب نے شیخ رشید کو لال حویلی خالی کرنے کا نوٹس بھیجا تو نیا بونچال برپا ہو گیا. میں نے پھر یہ خریدی، رجسٹری ہوئی میرے بھائی کے نام، اور ساری زندگی اس کے خلاف طوفان ہی رہا. شیخ رشید کہتے ہیں وہ اقتدار میں رہتے ہوئے تو لال حویلی چھوڑ سکتے ہیں لیکن کسی سیاسی دباؤ پر کبھی اپنا سیاسی قلعہ خالی نہیں کریں گے. کیمرامین کاشف عباسی کے ساتھ عبداللہ مومن، ڈان نیوز، لال حویلی، راولپنڈی.